آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے جو پچھلے کچھ دنوں سے وفاقی وزیر تعلیم جو ہیں ان کے کچھ ٹویٹس کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ہمارے ہاں تعلیم پر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جس کی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں، اور ہم اپنے صوبے میں اسکولز اور کالجز کے حوالے سے جو بھی اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو ہماری گزشتہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں جو ایک انٹر پروونشل منسٹرز کمیٹی ہے اس کے فیصلوں پر بات ہوئی، اور اسی تناظر میں جو تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ ہوا، جو نویں جماعت سے اوپر کی کلاسز تھیں، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، وہ 18 جنوری کو کھلی، اور پھر اس کے بعد نرسری سے لے کے 8ویں جماعت تک جو تھیں کلاسز وہ 1 فروری سے پورے صوبے میں کھل گئی۔ لیکن اس وقت یہ بھی فیصلہ ہوا کہ چونکہ کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ اس وقت موجود ہے اور اس کے کیسز ابھی بھی آ رہے ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نمبر آف کیسز کم ضرور ہوئے ہیں، لیکن یہ وبا ختم نہیں ہوئی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو ایس او پیز ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا، اور جہاں بہت ساری چیزیں ان ایس او پیز کا حصہ ہیں اس میں ایک بنیادی چیز بچوں کے درمیان ایک فاصلہ رکھنا ہے۔ اور یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اسکولز میں اور خاص طور پہ پرائیویٹ اسکولز میں اگر آپ نے بچوں کے درمیان فاصلے کو مینٹین کرنا ہے، رکھنا ہے، تو ہمیں بچوں کی جو تعداد ہے کلاسز میں اس کو کم کرنا پڑے گا۔ اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ہدایات دی گئی تھی تمام تعلیمی اداروں کو کہ وہ اپنی انرولمنٹ کی 50% جو ہے بچے ایک کلاس میں بٹھائیں گے، اور یا پھر اگر کسی اسکول کے پاس ایکسٹرا کمرے ہیں تو وہ ایک کلاس کے بچوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اور وہ سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، وہ ہدایت اب تک موجود ہیں، وہ فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ وفاقی وزیر صاحب نے جو کچھ دن پہلے ایک اعلان کیا کہ 1 مارچ سے پورے پاکستان میں بچے 100% حاضری کے ساتھ 100% جو تعداد ہے ان کی کلاسز میں اس کے ساتھ اسکول میں جا سکتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ایس او پیز پر عمل درآمد بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ 100% بچوں کو بلائیں گے تو فاصلہ کیسے آپ مینٹین کریں گے کلاسز میں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ سندھ حکومت نے، محکمہ تعلیم نے صوبہ سندھ کی حد تک جو فیصلے پہلے سے ہوئے ہیں، چاہے وہ انٹر پروونشل منسٹرز کمیٹی میں ہوئے ہوں، چاہے وہ این سی او سی میں ہوئے ہوں، یا پھر ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی نے کیے ہوں، ہم انہی فیصلوں کو برقرار رکھ رہے ہیں، اور اسکولز میں جو بچے جا رہے ہیں ان کی حاضری 50% ہی ہوگی۔ اگر ہم نے ان کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھنا ہے تو 50% حاضری ہی ہو سکتی ہے، اور 100% اٹینڈنس بچوں کو بلانے کی اجازت کسی اسکول کو نہیں ہوگی۔ تو یہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا تھا۔ یہ بڑی ایک کنفیوژن تھی جو شفقت محمود صاحب نے اس دن ٹویٹس کیے تھے، اس کے بعد پیدا ہوئی۔ تو صوبہ سندھ اور سندھ میں تعلیمی ادارے اپنے پہلے سے طے شدہ فیصلوں کے مطابق ہی کنٹینیو کریں گے، اور جب اللہ نے چاہا کووڈ سے ہماری جان چھوٹی اور کووڈ ختم ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے بچوں کو 100% جو ان کی اٹینڈنس ہے اس کے حساب سے اسکولوں میں بلانا شروع کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 اور اہم چیزیں ہوئی ہیں جو محکمہ تعلیم نے کی ہیں، ریفارمز کیے ہیں، ہم نے بڑے میجر ریفارمز کیے ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں۔ ہمارے ہاں اساتذہ کی کمی ہے، اچھی خاصی کمی ہے، اور وہ کافی برسوں سے بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی
ہم اپوائنٹمنٹس نہیں کر پا رہے تھے، کچھ لٹیگیشنس تھیں، کچھ اور مسائل تھے۔ فائنلی ہم نے ایک ریکروٹمنٹ پالیسی تھی کابینہ سے منظور کروائی، اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ سکھر آئی بی اے سے ہمارا ایک ایم او یو سائن ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اخبارات میں اساتذہ کی جو بھرتی ہے، جس میں پی ایس ٹی اور جے ای ایس ٹی کیٹیگری کے جو ٹیچرز ہیں ان کے اپوائنٹمنٹس کا اشتہار آج اخبار میں آ گیا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ پہلے جو پی ایس ٹی ہیں ٹیچرز، ان کا گریڈ 9 ہوا کرتا تھا، 9 گریڈ میں وہ ہوتے تھے، اور ان کا پروموشن ہوتا تھا، پھر وہ ایچ ایس ٹی تک جاتے تھے اور آگے چلے جاتے تھے۔ اس مرتبہ جو پالیسی کیبنٹ نے منظور کی ہے اس میں بنیادی کچھ تبدیلیاں ہیں۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ پی ایس ٹی ٹیچر کا جو گریڈ 9 ہوا کرتا تھا اس کو ہم نے اپ گریڈ کر کے 14 کر دیا ہے، تو وہ 14 گریڈ کا پرائمری اسکول ٹیچر ہوگا جو بھرتی ہوں گے۔ دوسری تبدیلی یہ ہے کہ جو پرائمری اسکول ٹیچر اپوائنٹ ہوگا وہ پروموٹ تو ہوگا، ہم اس کا الگ کیڈر بنا رہے ہیں، وہ پروموٹ تو ہوگا، لیکن وہ اپنی پوری سروس میں پڑھائے گا پرائمری کے بچوں کو۔ وہ سیکنڈری میں نہیں جائے گا، ہائر سیکنڈری میں نہیں جائے گا، وہ کسی اور کیٹیگری میں نہیں جائے گا، وہ رہے گا پرائمری اسکول ٹیچر۔ اس کا پروموشن اسی اپنے جو پرائمری اسکول کی جو گریڈز ہیں اس کے اندر ہوتا رہے گا۔ وہ ہم نے بنا لیا ہے، وہ ہم آئندہ شیئر کر دیں گے آپ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ یو سی کی سطح پر ہوں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس یو سی میں جن اسکولوں میں جتنی اساتذہ کی کمی ہے وہاں کے مقامی اساتذہ کو وہ اپوائنٹ کیا جائے تاکہ وہ وہاں پر اپنی سروس کنٹینیو کریں، اور بعد میں جو تبادلوں کا پریشر ہوتا ہے سب پر ہم پر، وہ ختم ہو جائے، اور اس پر کام کیا۔ وہ بڑی ایک کمپریہنسو پالیسی ہے، لیکن بنیادی چیز اس کی ہے کہ وہ یو سی بیسڈ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ میں، بلکہ پورے ملک میں، لیکن صوبہ سندھ میں بھی کچھ ایسے ہارڈ ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں اساتذہ عام طور پہ نہیں ملتے، باوجود بہت ساری کوششوں کے نہیں ملتے ہیں، تو ان ہارڈ ایریاز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے۔ آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اخبارات میں یہ اشتہار آیا ہے کہ ہم اپوائنٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں، اور 26 مارچ تک جو بھی خواہش مند حضرات ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں وہ خواتین کا جو ایک مختص کوٹا ہوتا ہے وہ بھی ہے، مائنورٹی کے لیے بھی ہے، جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہیں ساری چیزیں۔ لیکن کس یو سی میں کتنی ویکنسیز ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل یعنی کہ پیر کے دن 1 مارچ کو محکمہ تعلیم کی ویب سائٹ پر ہم ڈال دیں گے، تاکہ ہر شخص کو یہ پتہ ہو کہ اس کی یو سی میں ویکنسیز کتنی ہے، چونکہ یہ جو کرائیٹیریا بنے گا وہ ہر یو سی کا الگ ہوگا۔ اگر کسی یو سی میں 100 نشستیں ہیں تو ان کا جو میرٹ ہوگا 100 نشستوں کے حساب سے ہوگا، اور اگر کسی یو سی میں 5 سیٹیں ہیں تو وہ 5 سیٹوں کے حساب سے اس کا میرٹ بنے گا۔ تو یہ ذرا ویری کرے گا یو سی ٹو یو سی، وہ ہم کل ڈال دیں گے۔ جو ہارڈ ایریاز ہیں، اور ہارڈ ایریاز کی بھی جو فہرست ہے وہ بھی کل محکمہ تعلیم کی ویب سائٹ پر ہم اپلوڈ کر دیں گے، وہ آ جائے گا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ ہارڈ ایریاز کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ وہاں ہم نے کچھ تھوڑا سا جو پاسنگ مارکس ہیں وہ کم رکھے ہیں، اس لیے کہ وہاں لوگ ہمیں نہیں ملتے ہیں، وہ ہم نے کر لیا ہے، وہ بھی پیر کو آ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کوئی تقریباً 2.5-3 برسوں سے ہمارے جو اسکولز میں ٹیچنگ اسٹاف ہے ان کے تبادلوں پر پابندی تھی، اور یہ پابندی اس لیے لگائی گئی کہ جو ایس ٹی آر کا ہمارا ایک کانسیپٹ تھا، اسٹوڈنٹ ٹیچرز ریشیو، کہ اگر کہیں 30 اسٹوڈنٹس ہیں تو وہاں ایک ٹیچر ہونا چاہیے، تو 30 اسٹوڈنٹس پر ایک ٹیچر کا جو فارمولہ تھا وہ کافی ڈس بیلنس ہو گیا، اس لیے کہ بہت سارے اساتذہ نے اپنے تبادلے کروا لیے، کہیں ریٹائرمنٹس ہو گئیں، کہیں ڈیتھس ہو گئیں، تو بہت سارے پرابلمز آئے ہمارے پاس۔ ہم نے جو نئی ٹرانسفر پالیسی بنائی ہے اس میں ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں اسکولز کی۔ ایک کو ہم نے ریڈ کیٹیگری میں رکھا ہے۔
ریڈ کیٹیگری میں وہ اسکولز ہیں جہاں پر اساتذہ کی تعداد ایس ٹی آر کے مقابلے میں زیادہ ہے. یلو کیٹیگری وہ ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے مطابق جتنے ٹیچرز ہونے چاہیے اتنے موجود ہیں, مطلب وہ آئیڈیل ہیں, جو یلو کیٹیگری ہے. اور ایک گرین کیٹیگری ہے. گرین کیٹیگری وہ ہے جہاں پر اساتذہ کی تعداد بچوں کے مقابلے میں کم ہے. تو جو پالیسی اپروو ہوئی ہے اس میں تو اب یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ٹیچر اگر ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ای پورٹل کے تھرو, مطلب اس کو کوئی ہمیں درخواست ریٹن میں دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے پورٹل پر جائے گا اور اس پر جا کر اپلائی کرے گا اور اس میں وہ اپنی چوائسیز دے گا. 3 چوائسیز اس نے دینی ہے, لیکن اس میں پابندی ہے کہ کوئی ٹیچر جو ریڈ کیٹیگری کے اسکولز ہیں اس میں نہیں جا سکتا, اس لیے کہ وہاں آلریڈی ٹیچرز زیادہ ہیں. تو نارملی تو ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہم یہ تبادلے کریں گے, لیکن کچھ ہم نے ایکسیپشنز رکھی ہیں. ویڈ لاک جو پالیسی کے تحت تبادلے ہوتے ہیں اس پر پورے سال وہ اوپن رہے گا. جو ہماری خواتین ٹیچرز ہیں, خدا نخواستہ اگر ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے تبادلے پورے سال ہو سکتے ہیں. اگر کسی کے کوئی طلاق کا کیس آ جاتا ہے اس دوران بھی ان کا تبادلہ پورے سال ہو سکتا ہے, یا پھر کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کی بنا پر وہ ٹریولنگ کرنا یا کچھ ان کو مشکلات ہوں تو اس کا تبادلہ بھی پورا سال ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر ہماری جو کوشش ہے کہ جو ایس ٹی آر ہے, جو اسٹوڈنٹ ٹیچرز ریشو ہے, اس کو ہم برقرار رکھیں, اس کو مینٹین کریں. تو ہم نے یہ بھی آزادی دی ہے کہ جو ریڈ کیٹیگری کے اسکولز میں ٹیچرز ہیں وہ سال میں کسی بھی وقت چاہیں تو تبادلے کی درخواست دے سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ اس اسکول میں ہیں جہاں ٹیچرز آلریڈی زیادہ ہیں. اور گرین کیٹیگری میں جب چاہیں وہ جا سکتے ہیں. گرین کیٹیگری سے کوئی ٹیچر نکل نہیں سکتا. تو یہ مختلف چیزیں بڑے کمپریہنسو پالیسی ہے, تو میں تو جو اس کے موٹے موٹے نکات ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ ہم نے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کافی دنوں سے اس میں کام کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ بچیاں ہوتی ہیں جو 5ویں جماعت کے بعد اسکول نہیں جاتے ہیں. جو ڈراپ آؤٹ ہمارے ہاں ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 5ویں کلاس کے بعد ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف علاقوں میں سیکنڈری اسکولز نہیں ہیں, پرائمری اسکولز ہیں. ماضی میں جو اسکولز بنائے گئے ان کے لیے کوئی ایک کمپریہنسو پلاننگ نہیں تھی کہ اگر ہم کسی جگہ پرائمری اسکول بنا رہے ہیں تو جب بچے 5ویں کلاس سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے. تو ان کے قریب تر آبادی میں کہیں پہ بھی سیکنڈری اسکول نہیں تھا. اس پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت کام کیا, پچھلے کئی برسوں سے کام کیا. جہاں مہتاب صاحب نے بھی کیا, نثار احمد کھوڑو صاحب تھے ان کے وقت میں ہوا, سردار شاہ صاحب کے وقت میں ہوا, پھر ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ہے. ہم نے پورے صوبے میں 6000 کلسٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. 6000 کلسٹرز ہیں جو تقریباً 2 کلومیٹر کے ریڈیس پر ایک کلسٹر ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک سیکنڈری اسکول ہونا چاہیے سینٹر میں, تاکہ اگر پرائمری اسکول سے بچہ نکلے تو اس کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ سفر نہ کرنا پڑے, بہت زیادہ فاصلے پر نہ جانا پڑے. تو 2 کلومیٹر کے اس ریڈیس میں ہم سیکنڈری اسکول بنا رہے ہیں. اچھا, 6000 جو میں نے ریڈیس آپ کو جو کلسٹرز بتائے ہیں ان میں 4000 کلسٹرز ایسے ہیں جہاں پر سیکنڈری اسکول موجود ہیں, لیکن 2000 ایسے ہیں جہاں پر نہیں ہیں. ہم ترجیحی طور پر ان 2000 کلسٹرز میں سیکنڈری اسکولز جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں, اور مختلف ہمارے پروجیکٹس ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم اس پہ پورا کر لیں گے. اس وقت ہمارے پاس ہمارے تمام اسکول جو ہیں وہ جی آئی ایس کے ذریعے, ہمارے پاس جی آئی ایس سسٹم کے ذریعے موجود ہیں. ہم ایک کلک پر اپنے کسی بھی اسکول کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پورا پروفائل ہمارے پاس ہے, کہ اس اسکول میں کمرے کتنے ہیں, اس کی بلڈنگ کی حالت کیا ہے,
وہاں ٹیچرز کتنے ہیں، وہاں بچوں کی انرولمنٹ کتنی ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی جو ہم نے کی ہے اور مکمل کر دی. اللہ کا شکر ہے ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے بڑا کام کیا اس پہ کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے اسکولز، پروفائلز بنا لیے، جی آئی ایس پر لے کر آ گئے. ٹرانسفر کی پالیسی اپنی بڑی کمپریہنسو بنائی جس کی کابینہ نے منظوری دے دی، اور جو پابندی تھی ٹرانسفرز پر وہ پابندی ختم کر دی. لیکن یہ جو پالیسی ہے اس پر عمل درآمد جو ہمارا اکیڈمک ایئر ہے جب وہ ختم ہوگا اس کے بعد ہوگی، یعنی اگست میں اس پر عمل درآمد ہوگا.